ایک بڑا آئینی بحران فائنلی ٹل چکا ہے۔ یہ بحران کیا تھا اور کس طریقے سے حل کیا گیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے اچانک نشر ہونے والے انٹرویوز کیا کسی خاص منصوبے کا حصہ ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے خلاف کوئی نیا جال بچھایا جا رہا ہے؟ اس خبر کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ اور ان دنوں پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے درمیان متوقع تحریری معاہدے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان عمران خان اور پی ٹی آئی سے کون سے دو سوالات کے جواب مانگ رہے ہیں اور تحریری ضمانت کیوں مانگی جا رہی ہے، اس خبر کو بھی آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ 20 اور 21 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں کے بعد شروع ہوا، جب 19 ججز کی تعیناتی کی سمری منظوری کے لیے آگے بھیجی گئی۔ یہ سمری وزیر اعظم کے توسط سے ایوان صدر پہنچی تو صدر آصف علی زرداری نے ان پر دستخط نہیں کیے۔ پہلے وقت گزرتا گیا اور پھر 2 ہفتوں سے زائد کا وقت گزر چکا، لیکن سمری پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ 19 ججز میں سے نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ بظاہر مستقبل میں وہ ان ججز کو اپنے لیے خطرہ بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے خلاف یہ ججز استعمال ہو سکتے ہیں۔ تاہم نون لیگ کے تحفظات ہوں بھی تو ان کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی اختلاف کر سکیں، لیکن کم از کم پیپلز پارٹی جرأت کے ساتھ معاملے کے اوپر ڈٹی ہوئی تھی۔ اب 1-2 روز قبل سہیل وڑائچ نے بھی اپنے کالم کے اندر ایک بار پھر سے کچھ وارننگز دیں، صورتحال کو واضح کیا اور بتایا کہ اگر صدر زرداری نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف خود ہی کر دیں گے، لیکن اس سے صدر زرداری کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہو سکتا ہے۔ جو الفاظ تھے ان کے کالم کے سہیل وڑائچ کے، وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں سے ایوان صدر میں ججوں کی منظوری کی سمری زیر التوا پڑی ہے۔ وزیر قانون، بھوکلا کا طاقتور گروپ اور مقتدرہ کے حامی اس پر صدر سے خفا لگتے ہیں۔ اب یہ پہلا موقع ہے کہ صدر کے دستخط کے بغیر وزیر اعظم اپنے اختیار کے تحت ججوں کا تقرر کریں گے۔ صدر کی منظوری اگر ہوئی تو مجبوری کے تحت ہوگی۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم کے آفس میں تازہ دوری کے باوجود وزیر اعظم یہی رہیں گے، البتہ صدر زرداری کے مستقبل پر سوال ضرور اٹھ سکتا ہے۔ سہیل وڑائچ مزید کہتے ہیں کہ نئے صوبے بنانے کے منصوبے پر نہ صدر زرداری کو پہلے بتایا گیا، نہ ان سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا گیا۔ حالانکہ سب سے متنازع امر سندھ کی تقسیم پر بات کرنا ہے۔ سندھ میں حکومت صدر زرداری کی حمایت کی ہے، مگر وہ بے خبر ہیں۔ وزیر اعظم آن بورڈ ہو گئے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں جبکہ صدر پاکستان اس معاملے پر آئسولیٹ یا تنہا ہو چکے ہیں۔ ایک بات بہرحال طے ہے، شہباز شریف ہی 5 سال وزیر اعظم رہیں گے۔ اب تمام تر معاملہ جو ہے جس کے اوپر سہیل وڑائچ بھی صدر زرداری کو کچھ وارننگز دے رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں، معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا، جب ایک شہری نے یہاں پر اس معاملے کے اوپر درخواست دائر کی کہ صدر زرداری جو ہیں یہ ججز کی تعیناتی کی سمری اپنے پاس رکھ کر بیٹھ گئے ہیں، دستخط نہیں کر رہے۔ تو معاملہ جو تھا، جب آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کی ایک اور سماعت ہوئی تو اس معاملے کے اوپر عدالت نے ایک سماعت کے اندر مختصر وقفہ دیا اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی سماعت کی۔ وقفے سے قبل ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ اس معاملے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ صدر نے تمام ججز کی تعیناتی کی توثیق کر دی ہے۔ تمام ہائی کورٹس کے ججز کی تعیناتی کی توثیق صدر مملکت کی جانب سے ہی ہوئی ہے، جس کے اوپر وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ عدالت کے آرڈر کی وجہ سے ہوا ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے اس پر یہ کہا کہ یہ عدالت تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے مزید بتایا کہ جب صدر کی جانب سے توثیق آئے گی تو وزارت قانون سمری بھی جاری کر دے گی، نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ جس پر جسٹس ارباب محمد طاہر کا یہ کہنا تھا کہ جب وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن ہو جائے تو اسے لے کر ہمارے پاس آ جائیں، کیس کو نمٹا دیں گے۔ جس کے بعد عدالت نے اس کیس کو آج کے لیے ہی رکھا اور سماعت کے اندر ایک مختصر وقفہ دیا، اور اب سے کچھ دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ اسی معاملے کے اوپر جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے تحت بلوچستان ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر رؤوف عطا کو ایڈیشنل جج ہائی کورٹ کا بنایا گیا ہے، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اللہ داد روشن کو ایڈیشنل جج بلوچستان ہائی کورٹ تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالقیوم لہری کو ایڈیشنل جج بلوچستان ہائی کورٹ تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جبکہ ایڈیشنل ججوں کی تقرری ان کے حلف اٹھانے کی مدت سے 1 سال کے لیے ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی کچھ ججوں کی تقرری کا معاملہ ہوا ہے۔ وزارت قانون نے 10 اضافی ججوں کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایڈیشنل ججوں کی تعیناتی کے معاملے پر بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ وزارت قانون نے 3 اضافی ججوں کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کیا ہے۔ محمد ہمایوں خان اور سریش کمار ڈاکٹر شاہ نواز میمن ایڈیشنل جج تعینات ہو چکے ہیں، اور ایڈیشنل جج جسٹس طارق محمود باجوہ کو مستقل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، جبکہ ایڈیشنل جج خالد حسین شاہانی کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ تو اب جو معاملہ ہے یہ بظاہر ایک آئینی بحران جو بنتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور 2 اتحادی جماعتیں اس کے اوپر آمنے سامنے تھیں، اب یہ تنازع حل ہو چکا ہے بظاہر، اور اب اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہے وہ 27 ستمبر کے مارچ
کا معاملہ ہے 27 ستمبر کا لانگ مارچ، سہیل آفریدی اور پارٹی قیادت بظاہر اس پر کافی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بڑا کر کے دکھائیں اور اس سے پہلے 13 اگست کے احتجاج کو بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے، لیکن بظاہر اب بھی پارٹی کے اندرونی اختلافات اور جو ہیں عمران خان کی رہائی سمیت دیگر مقاصد کو متاثر کر رہے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا۔ کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کا مشترکہ اجلاس رات 10 بجے شروع ہوا اور 12:40 تک جاری رہا۔ اجلاس میں 27 ستمبر کی تاریخ پر سخت تنقید کی گئی، خاص طور پر سہیل آفریدی سے کافی سخت قسم کے سوالات ہوئے۔ کس سے مشاورت کی گئی اور کیا فیصلے کو تاریخ کو اجلاس کے اندر رکھا گیا تھا؟ بعض رہنما جو پہلے تک خاموش تھے وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اتنی دیر کی تاریخ کیوں تھی، جلدی کی دینی چاہیے تھی۔ بہرحال اجلاس کے بعد ایک بڑا تنازع اگلے دن ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر دیکھنے میں آ گیا۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے کی کال دی گئی تو بہت ہی کم تعداد میں لوگ پہنچے۔ کہا جا رہا تھا کہ رات 12:40 پر اجلاس ختم ہوا، رات 1 بجے میسیجز کیے گئے ایم این ایز کو کہ صبح ہائی کورٹ پہنچے۔ بظاہر خیبر پختونخوا اور دور دراز علاقوں میں موجود نمائندوں کے لیے اتنی رات کو سفر کر کے پہنچنا اگلے دن ناممکن ہی تھا۔ نتیجہ یہی نکلا کہ لوگ نہیں پہنچے اور اس پر پھر جنید اکبر اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان کچھ سخت قسم کے جملے بھی میڈیا کی زینت بنے۔ اجلاس میں عمران خان کی صحت کا معاملہ بھی بہت زیادہ زیر بحث رہا۔ ان دنوں ان کے بلڈ پریشر اور صحت کے حوالے سے ویسی تشویشناک خبریں گردش کریں۔ اجلاس میں سوال اٹھایا گیا کہ پارٹی نے اس معاملے پر 10 دن سے کیوں خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ 13 اگست کی رات 10 بجے ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا اور ہر چوک کو ڈی چوک بنایا جائے گا۔ اس پر بعض ارکان کی رائے یہ بھی تھی کہ 13 اگست کی رات تو ویسے ہی لوگ جشن آزادی کے لیے سڑکوں پر ہوتے ہیں، تو اس بھیڑ کو بھی اپنے احتجاج کے طور پر دکھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، بظاہر نہ صرف پارٹی کو بلکہ پارٹی لیڈر عمران خان کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دوسری جانب ان دنوں یہ تمام تر معاملات چل رہے ہیں تو اچانک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے میڈیا پر کچھ انٹرویوز سامنے آئے ہیں جن کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا کسی خاص منصوبے کا حصہ ہیں۔ ان دنوں ہر طرف سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس اور اس کے بعد رات کو نشر ہونے والے انٹرویوز وائرل ہیں۔ گزشتہ روز سہیل آفریدی نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، لیکن الیکٹرانک میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا اور کوریج نہ ہونے کے برابر ملی۔ لیکن پھر رات کو صورتحال اچانک مختلف نظر آئی۔ ARY نیوز پر وسیم آدمی کا انٹرویو چلا، اس کے بعد پھر حامد میر کا انٹرویو چلا سہیل آفریدی کے ساتھ، اور پھر ایکسپریس نیوز پر بھی۔ تاہم ان تمام انٹرویوز میں سہیل آفریدی نے اگرچہ کوئی نئی بات نہیں کی، وہی باتیں کی جو وہ عام طور پر اپنی پریس کانفرنس میں یا عام طور پر آپ ان سے باہر ملیں تو وہ یہی باتیں دہراتے ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا کی امن و امان کے مسائل ہیں، انتظامی معاملات ہیں، صوبے کے فنڈز کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ عمران خان کی صحت اور ان کی فیملی کے مسائل ہیں۔ تو یہ سب باتیں انہوں نے پریس کانفرنس میں کی، لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پریس کانفرنس تو نہیں دکھائی گئی، لیکن انٹرویوز باقاعدہ کیوں کسی پلان کے تحت نشر کیے گئے بظاہر، اور وہ بھی ایک کے بعد ایک انٹرویو نشر ہوا۔ اور سہیل آفریدی کے یہ انٹرویوز اب سوشل میڈیا پر تبصرے ان کے اوپر جاری ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بظاہر اوپر کے احکامات کے بغیر یہ ناممکن ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف اس وقت ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں۔ 27 ستمبر سے پہلے اس بیانیے کو مضبوط کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیادت میں نکلنے والا لانگ مارچ ہی اس کے اوپر مشکوک ہو جائے، کارکنان بھی اس کے اوپر اعتبار نہ کریں۔ تاہم ایک طرف یہ تمام تر معاملات ہیں تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے درمیان ایک تحریری معاہدہ جلد ہی متوقع ہے، لیکن اس معاہدے سے قبل مولانا فضل الرحمان نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سامنے 2 اہم سوالات اور تحریری ضمانت مانگی ہے۔ JUI کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ تحریری معاہدہ PTI اور JUI کے درمیان ہونے جا رہا ہے، لیکن 2 امور پر JUI ان سے یقین دہانی چاہتی ہے۔ ایک تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے PTI کا موقف کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں، دوسرا قادیانیوں کے حوالے سے پالیسی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ سوالات PDM کی جماعتوں کے سامنے نہیں رکھے تھے ماضی میں۔ بظاہر ایسے میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ سوالات صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے آگے ہی کیوں رکھے جا رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے کوئی خفیہ حکمت عملی ہے؟ ظاہر پاکستان تحریک انصاف اگر اس پر سخت موقف اختیار کرتی ہے تو عالمی سطح پر عمران خان کو ایک انتہا پسند رہنما کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ بین الاقوامی سطح پر اب بھی وقتاً فوقتاً عمران خان کی رہائی کے لیے آوازیں اٹھ سکتی ہیں اور پھر وہ آوازیں اس جواب سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کو ان شرائط